بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نأته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم فخر العرب والعجم حبيب إله العالمين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين. اللهم كل وليك الحجة الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما ابنتي فاطمة فسيدة نساء العالمين الأولين والآخرين. صلوات قبل کے چند ایک جملات جو در حضور اساتید حاصل کیے ہیں وہ خدمت میں بیان کروں. ہمارے برادر بزرگوار قبلہ شاہ صاحب نے چند ایک باتیں کی ہیں، میں ان کا اہل نہیں ہوں اور نہ میری جو ایک طالب علم ہوں، طالب علم کے طور پر زندگی گزارتا ہوں. تو یہاں پر ہم ایک بحث گفتگو، ایک طلبہ کی گفتگو بیان کریں گے. کسی پر کوئی واجب نہیں ہے کہ ہر صورت میں الا و بلا میری حمایت کرے. میں نے جو ہے وہ کر دیا ہے تو اپنی مرضی سے ہے، اس کے اندر کسی کی کوئی اجبار نہیں ہے، آپ پر بھی اجبار نہیں ہے. اپنے ایک بات کو میں دیکھ رہا ہوں اکثر نوجوان ہیں اور نوجوان جو ہے وہ جو ہے ایک ذہن میں سوالات لیے پھر رہا ہوتا ہے، تو کوشش کرتے ہیں ہم بھی کہ ان سوالات کو حل کے لیے آگے جائیں. کتنا آپ کے لیے ان سوالات کو حل کر پائیں گے، کتنا آپ کو سمجھ آئے گی نہیں آئے گی، تو پھر بعد میں بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں تو گفتگو کو اچھا کرتے ہیں اور صلوات پڑھے گا محمد. کسی بھی شخصیت کے متعلق گفتگو کرنا اور وہ بھی ایک ایسی شخصیت کہ جس کے متعلق پیغمبر فرما رہے ہیں سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین. کہنے کے تو یہ جملات میں نے ادا کیے اور نوجوانوں نے جو یہاں پر ہیں انہوں نے سنے، لیکن ایسی شخصیت کی مختلف پہلوؤں سے جو ہے وہ پردے کو اٹھانا اور بات کو واضح کرنا، وہ شخص کہ جو ما وراء الطبیعہ کو نہیں جانتا، میٹا فزیکلی چیزوں کو نہیں جانتا، اس کے لیے بہت مشکل ہے. ضروری ہے کہ اہل بیت وحی میں سے ہی کچھ ایسے افراد ہوں کہ جو اس شخصیت کے بارے میں کہ جس کے بارے میں اتنے بڑے جملات ہیں اس کی زندگی کو واضح کیا جا سکے. تو کسی بھی شخص کی زندگی کے لیے تین چیزیں مہم ہیں. تین چیزیں مہم من عین کہ کہاں سے اس کی ابتدا ہے، الی عین کہاں پر اس کی انتہا ہے اور کیا ہے اس کا حال. کسی بھی شخصیت کے لیے آپ کو اس کی ابتدا دیکھنی ہے کہ اس کی ابتدا ہے کیا. آپ کسی بھی شخصیت کے بارے میں بایوگرافی دیکھتے ہیں تو آپ سب سے پہلے آپ اس کہتے ہیں کہاں پر وہ پیدا ہوا،
کیسے اس نے زندگی گزاری، کہاں پر اس نے پڑھا، پھر جب وہ جوانی میں آیا تو اس نے کیا کیا کام کیے، پھر وہ اس دنیا سے کیسے گیا۔ یہ تو وہ ہے کہ جو آپ کے سامنے کی مادی زندگی ہے۔ فون اگر ہے تو ان فونوں کی آوازوں کو بند کر دیں، میرے سلوات پڑھے پر تو یہ مادی زندگی کی حد تک تو یہی ہے کہ آپ کے سامنے جو زندگی گزار رہا ہے اس کے کیا حالات ہیں، لیکن وہ جو ہم بات کس کے متعلق کرنے لگے ہیں، ہم اولین اور آخرین میں سے جو شخصیت ہے اور جو خواتین کی جو سردار ہے اس کی زندگی کے متعلق بات کریں، تو پھر ہمیں اس عالم ازل میں، اس عالم الست میں جا کر دیکھنا ہوگا کہ یہ بی بی اس کے مقام کیا ہے۔ میں کیا حقیقت رکھتا ہوں، آپ کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ ہم تو عالم وحی کے ساتھ تو متصل نہیں ہیں، اہل بیت اور پیغمبر اس کے ساتھ متصل ہیں۔ تو سدیر سیرفی سے روایت ہے، روایت کس سے ہے؟ امام صادق علیہ السلام۔ روایت ایسی ہے، اگر اس کی میں سند بیان کروں گا تو اگر آپ کسی ایسے بندے پر جو بیمار ہو گیا نا اس پر جا کر سند روایت کو بھی ٹھوک دیں گے نا، بندہ ٹھیک ہو جائے۔ سند روایت ہی ہے، عن سدیر السیرفی عن الصادق عن ابیہ عن جدہ عن رسول اللہ۔ یہ ایسی روایت ہے، اگر واقعہ یہ جو سند حدیث ہے سدیر سیرفی امام صادق سے، امام صادق اپنے پدر گرامی سے اور وہ اپنے آبا سے اور وہ اپنے جد اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو نقل کرے۔ اگر یہ سند حدیثی ہو نا، یہ سند حدیثی، اور اگر کوئی بھی فقہی مطلب ہو تو آغا خوئی کیا، آغا حکیم کیا، آغا مجلسی کیا، آغا مفید کیا، کوئی بھی عالم دین اس مطابق فتویٰ جاری کرے گا اس سند حدیث کے۔ پیغمبر فرماتے اس سند حدیث کے ساتھ جناب زہرا سلام اللہ علیہ خلق فاطمہ قبل ان يخلق السماوات والارض۔ خلقت فاطمہ، میں کہہ کہاں سے شروع کرنا ہے ہم بات کو، کہاں سے یہ شخصیت کی ابتدا ہے اور کیا حقیقت ہے، اور سوال و جواب کو دیکھیے گا اس حدیث کے اندر کہ فاطمہ کو خداوند متعال نے خلق کیا کب رضی کہ خداوند متعال نے زمین اور آسمان کو خلق کیا۔ فقال بعض الناس، بعض لوگ اب کہتے ہیں فلیست ہی انسیہ، کیا فاطمہ انسان نہیں ہے؟ فلیست ہی انسیہ، قال امام پیغمبر فرماتے ہی حوراء انسیہ، یہ انسانی شکل میں حور ہے۔ پیغمبر نے فرما دیا، جواب بتا دیا، انہوں نے کہا یہ انسان نہیں ہے، کہ نہیں انسانی شکل میں یہ حور ہے، یہ انسان ہے، انسانی شکل میں حور ہے۔ اس کو اگر سوالوں کے جواب نہیں پتہ چلتے تو ادھر سے سوالوں کے جواب لے، میں نے سند حدیث بیان کی ہے، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اس حدیث کے اوپر۔ تو پھر کیفا ہی ہوگا ان سے سوال کرنے والا آگے بڑھتے ہیں، کیسے یہ انسانی شکل
میں حور ہے، یہ جو آپ نے کیسے ہے، آپ پیغمبر کو کھل کے جواب دیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں خلق اللہ من نور، خداوند متعال نے فاطمہ کو خلق کیا اپنے نور سے قبل ان یخلق، قبل ازلی کے آدم کو خلق کیا، اپنے نور سے فاطمہ کو خلق کیا۔ فلما خلق آدم، جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلق کیا، اور آپ نے وہ آیت بھی سنی ہے، خدا نے جب آدم کو خلق کیا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو بھی اسماء سکھلائے، وہ فرشتگان کو بھی اسماء سکھلائے۔ اگر اس آیت کو آدھی طور پر پڑھا لگتا ہے کہ جی اس کو سکھلائے ان کو سکھلائے نہیں، اور امتحان لے لیا، امتحان لینے کے لیے تو سب کو برابر برابر سکھلایا جاتا ہے نا۔ اس کا جواب اس میں بھی ہے کہ ان کو پہلے سے ہی ان ناموں کا پتہ تھا، ساق عرش پر لکھے ہوئے تھے، حسن اور حسین، علی اور فاطمہ اور پیغمبر کے نام پہلے سے لکھے ہوئے تھے وہاں پر، شخصیات کا پتہ نہیں تھا۔ پھر خداوند متعال نے یہ سارے کے سارے نام آدم کو بھی سکھلائے، ان کو پہلے سے پتہ تھا، آدم کو بعد میں سکھلائے، پھر ان کا امتحان لیا۔ اب علم میں وہ سارے برابر ہو گئے تھے، اب دیکھنا تھا معلومات سے مجہول تک کیسے کوئی پہنچ سکتا ہے۔ آدم میں یہ اہمیت تھی، جب ان شخصیات کو لایا گیا نا، تبھی تو اس میں کلمہ یہ نہیں ہے ثم ارزہا، نہیں، ثم ارزہم۔ اگر کوئی عربی پڑھنے والا یہاں پر سمجھتا ہے، یہاں پر ہوم کی ضمیر ہے، ہوم کی ضمیر ضمیر تقول کی طرف ہوتی ہے، یعنی وہ نام لکھے ہوئے تھے، ان ناموں کی طرف اگر اشارہ ہوتا تو ارزہا ہونا تھا، لیکن یہاں پر کہا کہ ثم ارزہم، یعنی وہ جو فاطمہ، حسن اور حسین اور علی اور پیغمبر کا نام جہاں پہ لکھا ہوا تھا نا، وہ تو لکھا ہوا تھا، اب ان کو سامنے لایا، بتایا ہے، ہم تو اس سے آگے جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن آدم جو ہے فر فر بولنے لگا، یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے اور یہ حسین، یہ آدم بولنے لگا۔ یہ حدیث بھی اسی کی حدیث کی تائید میں ہے کہ لما خلق آدم، جب خداوند متعال نے آدم کو خلق کیا، ثم عرض، پھر فاطمہ کو اس کے سامنے لایا گیا، اور آدم نے اس کی کیا کی؟ تصدیق کی۔ اذا کانت الارواح، یہ کب کا وقت تھا؟ یہ اس وقت تھا جب آپ سب بدن عادی میں نہیں آئے تھے، آپ ارواح کی شکل میں موجود تھے، آپ ارواح کی شکل میں موجود تھے۔ پھر ہم سب کو بتایا گیا۔ ایک اور حدیث بھی اسی کے ساتھ بیان کرتے چلو، صلوات پڑھے گا کہ اس دوسری حدیث کے اندر صلوات پڑھے گا۔ خلقها من نور، خداوند متعال نے اپنے نور سے فاطمہ کو خلق کیا، اور یہی حدیث آگے چلتی، دوسری حدیث کو اس کے ساتھ میں نے لگانا ہے۔ اب سوال کرنے والا یہ نہیں کہ یہاں تک رک گیا ہو، پھر یہ کہتا ہے اچھا اگر فاطمہ اس عالم میں تھی فَأَيْنَ كَانَتِ الْفَاطِمَةُ، فاطمہ تھی تو کدھر تھی؟ بتائیں اگر تھی تو کدھر تھی؟ آدم تو آدم مٹی کی صورت میں سامنے آ گئے، خدا نے روح پھونکی، پھر وہ امتحان لیا، امتحان لینے کے بعد فاطمہ کہاں پر تھی؟ پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ تحت ساق العرش، ساق عرش کے نیچے موجود۔ اب سوال کرنے والا کہتا ہے کہ اچھا شخصیت ہو کوئی احسن، صلوات پڑھے بر محمد۔ جب حیات ہوتی ہے تو اس کا کوئی طعام بھی تو ہوتا ہے، اگر کسی میں زندگی ہے تو اس کو اس زندگی کو چلانے کے لیے کوئی اس کا کھانا پینا بھی تو ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر آپ کا کھانا پینا کیا ہے؟ یا آلو ہے یا بیگن ہے یا گوشت ہے یا روٹی ہے یا کچھ ہے، لیکن آپ کی روح کے لیے بھی تو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ محبت محمد و آل محمد اور ذکر محمد و آل محمد۔ آپ سب شیعوں کے نا اس کے گوشت پوش میں وہ مودت اور محبت کو گوندھا گیا ہے۔ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری اضافی مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اس کا آپ کو کم نہ کبھی سمجھا کرنا۔ اب
دوسرے والا پوچھتا ہے فما کانا طعامھا، تو فاطمہ کا کھانا کیا تھا؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں التقدیس والتسبیح والتعلیل. فاطمہ کا کھانا تھا سبحان اللہ کہنا، فاطمہ کا کھانا تھا لا الہ الا اللہ کہنا. فاطمہ تقدیس اور تحلیل، اس عالم میں بھی تقدیس و تحلیل الہی میں ہے. اور ایک دوسری حدیث ہے، یہ بھی امام صادق علیہ السلام ابتداء فاطمہ حیران ہو جاتا ہے. یہ ابتداء شخصیت. ایک اور ہے کہ خلق اللہ فاطمہ من نور عظمتہ، خدا متعال نے فاطمہ کو اپنی عظمت کے نور سے خلق. نور الہی کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکوۃ. اللہ نور السماوات والارض، اس کی نور کی مثال کس کی طرح ہے؟ اس قندیل کی طرح ہے. فیہا مصباح والمصباح فی زجاجۃ والزجاجۃ کأنہا کوکب درّی. نور علی نور، یہ نور علی نور ہے، اللہ نور ہے. خداوند متعال نے فاطمہ کو کس سے بنایا ہے؟ اپنے عظمت کے نور سے بنایا. فلما اشرقت، جب یہ نور چمکا، خشیت ابصار الملائکہ، ابصار ملائکہ آنکھوں نہیں ہے، ملائکہ کی آنکھیں چودھی آ گئی. خرت للہ ساجدین، سارے کے سارے اللہ کے حضور میں سجدے میں پڑ گئے. کہا الہنا و سیدنا ما ھذا النور، اے ہمارے الہ، اے ہمارے سردار، اے ہمارے رب، بتا یہ نور کیا ہے؟ یہ نور کیا ہے؟ تو اس وقت خداوند نے بتا فرمایا ھذا نور من نوری، یہ نور میرے نور سے ہے. خلقتہ من عظمتی، فاطمہ کے نور کو میں نے اپنی عظمت سے پیدا کیا. یہ پیغمبر فرما رہے ہیں ابتداء فاطمہ قبل ازی کہ اس بدن عادی میں آئے، قبل ازی کہ اس عالم مادہ میں منتقل ہو، عالم ذر میں یہ مقام ہے. اس عالم ذر کی تو میں خبر نہیں رکھتا ہوں. اس عالم ذر کو اگر میں نے بتانا ہے تو حدیث کے ذریعے سے بیان کرنا ہے، تو میں نے حدیث صحیحہ آپ کے سامنے بیان کی. صلوات پڑھے گا محمد. آپ کو بتاتا ہوں جو رپورٹ نہیں ہوتا، رپورٹ کرنا کہ اس نے اس سے رپورٹ کیا، اس نے اس سے خلق کیا، رپورٹ کر کے کہتے ہیں کہ پیغمبر نے معراج پہ گئے اور وہ عالم ہے، وہ میں نہیں آپ کو بتانا چاہتا، بہت لمبا ہو جائے گا، میں نے اس کو 1 گھنٹے کے اندر اپنے بیان کو لے کر آنا ہے. اتنا مسلم ہے بین عامہ والخاصہ کہ پیغمبر کے اوپر جب پیغمبر مکہ میں تھے تو ہر طرف سے بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. یہ پتہ ہے نا سب کو، نوجوان کو پتہ ہے. شہر ابی طالب میں پیغمبر موجود تھے اور بائیکاٹ ہو گیا تھا. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی کہ جو کوئی کم شخصیت نہیں تھی اس عالم میں بھی. کتنے ہی اونٹ تھے جو تجارت کے لیے جایا کرتے تھے اور آیا کرتے تھے. متعدد لوگ ان کے ملازمت میں موجود ہوا کرتے تھے. سارا کا سارا مال اللہ کے نام اور پیغمبر کے دین کے لیے خرچ کر دیا. اور صورتحال یہ ہوگی کہ تنہا ہو گئی تھی، بالکل تنہا. شیب ابی طالب میں کوئی نہیں تھا کہ جناب خدیجہ کو کہ شکم میں ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا، کوئی خاتون موجود نہیں تھی کہ جو تیمارداری کے لیے آئے اور پوچھنے کے لیے آئے. اس دوران میں ایک حدیث ہے کہ پیغمبر وارد ہوتے ہیں خدیجہ کے پاس، دیکھتے ہیں خدیجہ تنہائی میں گفتگو کر رہی ہے، تنہائی میں گفتگو کر رہی ہے. پیغمبر پوچھتے ہیں تنہائی میں کس سے گفتگو کر رہی تھی؟ تو خدیجہ فرماتی ہے خداوند متعال نے میرے شکم کے اندر ایک بچے کو قرار دیا ہے. جب میں تنہا ہوتی ہوں، جب میں اس مشکل میں ہوتی ہوں اور کوئی میرے سے بات کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی مجھے بنداری کرنے والا نہیں ہوتا، تو وہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے. تو اس وقت پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے مجھے آ کے ابھی وحی نازل کیا، بتایا کہ تیرے شکم میں جو بچہ موجود ہے وہ بیٹی ہوگی اور وہ سیدۃ نساء العالمین. کہتے ہیں کہ یا
یا مریم ان اللہ اصطفاک، اے مریم خدا نے تجھے چن لیا، وطہرک، اور تجھے پاک بنایا، واصطفاک علی نساء العالمین، اور تجھے تمام عالم نہیں تمہیں اپنے زمانے کی عورتوں کے اندر چن لیا۔ امام صادق علیہ السلام کے سامنے جب یہ آیا آئی نا تو فرمایا لیکن ہماری جدہ فاطمہ، اس کے مطابق یہ حدیث ہے اما ابنتی فاطمہ، لیکن میری بیٹی فاطمہ، پیغمبر سے نسبت دی ہے امام صادق نے، اور اس حدیث کو لکھ دیا کہ پیغمبر نے فرمایا اما ابنتی فاطمہ، اور پھر میری بیٹی فاطمہ فسیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، وہ تمام عالمین کی خواتین کی سردار ہے، اولین میں سے ہے یا آخرین میں سے۔ سلوات پڑھے گا محمد، وہ ہے عالم ذر میں اور یہ شکو معدن میں۔ اور پھر کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جو ہمارے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ ہم اس کی وضاحت کیسے کریں۔ یہاں ایک ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جہاں پر پنجتن کے نا آپس میں فضائل ایک دوسرے کے اندر اس طرح سے آ جاتے ہیں، سارے ایک ہی طرح سے بیان ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے بیان کرنا تقریباً غیر ممکن ہو جاتا ہے، جس میں سے یہ آیت قرآنی ہے۔ سلوات پڑھے بر محمد، تھکے تو نہیں ہے نا؟ آیت قرآنی سورہ دہر کی ہے، اور سورہ دہر کی جو آیات ہے وہ یہ اس کا پس منظر اس طرح ہے کہ حسن اور حسین مریض ہو جاتے ہیں، اور مریض ہونے کے بعد کچھ دن مریض رہتے ہیں، تو امیر المومنین اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا، اور میں تم دوستوں کو، نوجوانوں کو کہوں گا اس آیت کے اور اس آیت کے مختلف پہلوؤں کو دیکھیے گا، کیسے یہ آیت بیان کرتی ہے اور کیسے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اضافی منقبت اس آیت کے اندر موجود ہے کہ مریض حال ہو جاتے ہیں تو یہ والدین نظر کرتے ہیں 3 دن کے روزوں کی، ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں تو 3 دن کے ہم روزے رکھیں گے۔ اب بچے جب ٹھیک ہوتے ہیں تو جب انسان مرض سے باہر اٹھتا ہے تو پھر بھی نحیف ہوتا ہے، لاغر ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، لیکن انہوں نے لاغری سے پورا صحت مند ہونے کے بعد جیسے کہتے ہیں پوری طریقے سے اس کی تو نہیں، جیسے اتنا کہا تھا بیماری ختم ہو جائے، بیماری ختم ہو گئی، اب فوراً بچے باوجود ہی کہ مریض حال ہے نظر کو پورا کرنا تھا، بچے ابھی بھی لاغر ہے، بیمار نہیں ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، لیکن فوراً فکر لاحق ہوئی کہ یہ جو روزوں کی جو نیت کی تھی کہ ہم نظر کی تھی وہ پورا کیا جائے، تو کی تو والدین نے تھی، پیغمبر نے کی تھی، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے کی تھی، لیکن دیمن کے پاک ہونے میں حسن اور حسین بھی ساتھ ہے، انہوں نے پورا کرنا ہے تو ہم بھی ساتھ ساتھ روزے رکھیں گے، تو انہوں نے روزے رکھنے کے لیے نیت کی، حسن اور حسین نے بھی نیت رکھنے کی کوشش کی کہ میں بھی ساتھ روزے رکھیں گے۔ نہ فقط حسن اور حسین نے، ایک گھر میں ایک ملازمہ بھی تھی، اہل بیت کے ساتھ متصل ہوتے ہیں نا تو اوپر چھاپا لگتا ہے کہ اسی طرح کے اخلاق کے ساتھ، اگر تم اخلاق اہل بیت کے ساتھ متفرق نہیں ہونا تو دیکھو تھوڑا سا، دیکھو کہیں پر کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی پریشانی ہے کہ تم میں وہ عادات نہیں ہے جو اہل بیت کے ماننے والوں میں ہونی چاہیے۔ یہ دیکھو فرضہ یہاں پر موجود ہے، جب اہل بیت نے ارادہ کیا روزہ رکھنے کا، اس نے نہیں کہا کہ میں بھی ساتھ روزہ رکھوں گا۔ اب سورہ دہر صرف ان 4 تک محدود نہیں ہوئی، 5ویں فضہ بھی ساتھ موجود ہے۔ صرف سورہ دہر کے شان نزول میں حسن اور حسین اور فاطمہ اور علی نہیں ہے، فضہ بھی ساتھ موجود ہے۔ تو اب کیا کیا؟ اب روزہ رکھنے تھے تو امیر المومنین نے بجائے اس کے کہ ہر روز جا کر پیسے کمائے جائیں، ایک ہی وقت میں گئے کسی سے جا کر یہ صوف لیا، صوف ہوتا ہے اس کو لیا، یعنی جو جس سے کپڑے بنائے جاتے ہیں، کہ اس کو جا کر اس کو ہم ٹھیک کریں گے، ٹھیک کر کے اس کے دھاگے بنا کے اس کے حوالے کیا جائے گا، اس کی اجرت کے بدلے میں گندم اور کچھ چیزیں لیں کہ جا کے گھر کے حوالے کی، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے کہ
3 दिन का एक ही वक्त में। और जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा ने क्या किया, उस सूफ को 3 हिस्सों में तकसीम किया, उस अनाज को भी 3 हिस्सों में तकसीम किया कि हर दिन एक हिस्सा सूफ का ठीक करेंगे, उसका साथ ही उजरत भी मौजूद है, उसको भी दुरुस्त करके खाना रोटियां। तो एक दिन ऐसे ही किया उन्होंने उस सूफ को दुरुस्त किया, सूफ को दुरुस्त करके फिर उसके बाद अलग करके रख दिया, और फिर जो आटा था या जो भी गंदम थी उसको पीस के रोटियां आमादा की। आप सुफ्रे के ऊपर दस्तरखान के ऊपर बैठे हैं, सारा का सारा अभी मौजूद है पूरे खानदान में, हसन और हुसैन भी है, फातिमा भी है, फैसल भी मौजूद है। अब खाना तनावुल करना चाहते ही हैं, इफ्तार करना चाहते हैं, दरवाजे पर आवाज कि अना मिस्कीन मिन मसाकीन अल-मदीना, कि मैं मिस्कीन हूँ मसाकीन मदीना, कुछ अल्लाह की राह में है। तो जनाब अमीरुल मोमिनीन ने अपनी रोटी बढ़ाई, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने भी अपनी रोटी बढ़ाई, हसन और हुसैन ने भी अपना खाना जो रोटी थी जो कुछ भी थे आगे बढ़ाया। फिजा भी तो पीछे रहने वाली है, आया अहले बैत के मानने वाले को पीछे रह सकते, जब अहले बैत की तरफ करेंगे ये भी उसी के उनके पीछे ही जाएंगे। उसने भी अपनी रोटी जो खाना था वो दे दिया। वो मिस्कीन एक बंदे का खाना लेने के लिए आया, 5 बंदों का खाना लेके गया। अब कोई कहे अमीरुल मोमिनीन कह देते, जहां सवाल करने वाले नौजवान बैठे कहेंगे किबला साहब वो तो एक बंदे का खाना लेने के लिए आए थे, 5 बंदे का खाना था, ये भूखा रहने के लिए क्यों किया? कह देते एक बंदे का दो, बाकी बंदों को तो खुद आपस में खा लो। सवाल करने वाला तो सवाल कर सकता है ना। तो किबला आपको पता नहीं है, जब खैर की जाती है ना, जब खैर की जाती है तो माने खैर नहीं हुआ जाता। अब ये खैर करने लगे तो हुसैन भी खैर करना चाहता है, अमीरुल मोमिनीन रोक देते, हसन भी खैर करना चाहता है, अमीरुल मोमिनीन रोक देते, फिजा भी खैर करना चाहती थी, अमीरुल मोमिनीन रोक देते। तो क्योंकि ये माने खैर हो जाता, तो इसलिए एक बंदा था खाना लेने के लिए आया, 5 बंदों का खाना लेके गया। ये घराना ऐसा घराना है। अब कोई कहे एक और सवाल भी बन सकता है यहाँ पर, मैं भी तालिब इल्म आदमी हूँ, मैं भी हूँ बाल की खाल उतारने वाला, मैं कहूँ कि हाँ भाई जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा क्या वो जिसे तुझे कहते हैं तो सुस्त थी, क्या वो दूसरा पड़ा हुआ जो आटा पड़ा हुआ था क्या उससे दोबारा खाना नहीं शासन बना सकती थी? बना सकती थी ना, तो बना लेती ना, तो क्यों नहीं बनाया? हाँ, यहाँ पर देखो हुकूक इंसानी कितना माना, क्योंकि दूसरे दिन के खाने के लिए सूफ भी ठीक करना था। जब तक कि वो ठीक नहीं होता ये उजरत के तौर पर इस्तेमाल ठीक करना है, तब ये दूसरा खाना इस्तेमाल में आ रहा है। हाँ, तो फिर दूसरे दिन वो सूफ दुरुस्त किया, फिर दोबारा जनाब बीबी ने जनाब सैयदा ने खाना आमादा किया, दोबारा आजान हुई, सुफ्रे पर ये सारे बैठे खाना खाने के लिए तनावुल करने के लिए हाथ ही बुलंद करना चाहते हैं, दोबारा दरवाजे में दस्तक हुई। अना यतीम मिन यतामल मदीना, मैं मदीना की यतीमों में से यतीम हूँ, और यतीम की आवाज है, अहले बैत खामोश रहे हैं। सब ने फिर दोबारा अपना अपना खाना उठाया और उस यतीम के हवाले कर दिया। हाँ, दोबारा भी वही हुआ। अब तीसरे दिन फिर तवज्जो करें, ये आयत कुरानी है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बयान कर रहा हूँ, मैं आयत को खोल खोल के आपके सामने बयान कर रहा हूँ, मेरी तरफ से कुछ भी इजाफा नहीं है। तीसरे दिन फिर दोबारा खाना सूफ दुरुस्त किया बीबी ने, दोबारा सूफ दुरुस्त करके खाना आमादा किया। अब खाना जब आमादा कर रही है, खाना खाने लगे हैं, दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई है। अना असीरुन मिन उसारल मदीना, मैं मदीना के असीरों में से असीर हूँ, कुछ है जो मुझे इनायत करो। फिर दोबारा सब ने अपना अपना खाना उसके हवाले कर दिया। नौजवानों को मैं कहूँगा, उस जमाने में असीर कौन होते थे भाई? मिस्कीन तो कोई मुसलमान था, यतीम भी कोई मुसलमान आया होगा। उस जमाने में असीर वो होते थे जो गैर मुस्लिम होते थे, और वो असीर होकर उनको शहर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। उनको कहा जाता था या कमा के खुद खा लो, या मांग के खाना है तो वो मांग के खा लो। ये दूसरे वाला था, ये मांग के
کرنے والا تھا. تو یہ یتیم مسلمان، یہ اسیر مسلمان بھی نہیں تھا. اہل بیت کی کرامت کو دیکھو، اہل بیت کے فضل کو دیکھو کہ 2 دن تک بطور مسلمان دوسرے کو دیا، تیسرے دن وہ بندہ آیا جو غیر مسلم تھا، اہل بیت نے اسے بھی عنایت کیا. اب بھوک کی کیا منزل ہوگی؟ تیسرے دن بھوک کی کیا منزل ہوگی آپ تصور نہیں کر سکتے. تو اسی لیے آیات قرآنی ہے وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ. یہ سارے میں کس کو علیحدہ کر کے بیان کروں؟ جناب سیدہ کو علیحدہ کر دوں یہاں پر، حسن اور حسین کو علیحدہ کر دوں یہاں پر، میں کہتا ہوں حضرت فضہ اور علی کو بھی اور باقی کو بھی یہاں سے جدا نہیں کیا جا سکتا. یوفون بالنذر. یہ کون ہے بھلا؟ یہ وہ ہیں جو نذر کی، جو انہوں نے نذر کی تھی. اور نذر کس کی تھی؟ روزوں کی کی تھی. وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ. یہ نذر کی وفا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. اور اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جو بہت سخت دن ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ. فوراً واو کے ساتھ ہے، یہ واو ہے. اس کا مطلب ہے کہ نظر کچھ اور تھی، یہ کھانا کھلانا کچھ اور تھا. یہ نظر میں شامل نہیں تھا، ورنہ واو یہاں پر نہیں آنی چاہیے تھی، ورنہ فصاحت کے برخلاف ہے. یوفون بالنذر ویطعمون الطعام. یہاں پر کہا جا رہا ہے ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. وہی ترتیب ہے جیسے قرآن منتظر ہو اہل بیت کیا عمل کرتے ہیں ویسے ہی نازل ہوگا. پہلے جب یتیم آیا، پہلے جب جو بھی آیا تھا مسکین آیا تھا، آیت میں پہلے مسکین ہے. دوسرے دن یتیم آیا تھا، آیت میں دوسرا کیا ہے؟ یتیم ہے. تیسرے دن اسیر آیا تھا، آیت میں بھی ویسے ہی لفظ نشر مترتب ہے. یطعمون الطعام علی حبہ. اللہ کی محبت میں، اللہ نہ طعام کی محبت میں، بعد نے طعام کی حبہ کی ضمیر طعام کی طرف بڑھائے نہیں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. انما نطعمکم لوجہ اللہ. ساتھ ہے نا انما نطعمکم لوجہ اللہ. ہم تمہیں جو کھانا کھلا رہے ہیں نا، ہم اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہمیں تم سے کوئی جزا اور شکریہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے بعد آیات قرآنی آپ حیران ہوں گے. سورہ دہر کی یہ آیات ہے، جا کے پڑھیے گا. اس آیات کے اندر آپ دیکھتے ہیں خداوند متعال جتنی بھی موجود ہے نا نوازشات، اس آیات کے اندر باب بیان سارے بیان کرتا ہے. ان کو ہم یہ مقام دیں گے، ان کو یہ مقام بھی دیں گے، ان کو یہ بھی مقام دیں گے. سارا بیان کرتا ہے، ایک چیز بیان نہیں کرتا. لفظ حور کا نام یہاں پر ساری کی ساری نوازشات موجود ہے، ایک حور کا نام یہاں پر موجود نہیں ہے. مفسرین میں سے کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے کہ یہاں پر حور کا نام نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیونکہ جس کی شان میں آیت آئی ہے نا، اس میں ایک خاتون بھی موجود ہے. فصاحت قرآن کے برخلاف ہے کہ حور کا نام یہاں پر نہیں آ جائے. دعوات پڑے اور محمد علیہ عید آیا خداوند متعال کی مضافات نہیں ہے، کیونکہ جس کی شان میں آئی ہے اس میں خاتون ہے. حور کا نام لینا برخلاف فصاحت ہے. اور پھر خداوند متعال ساری کی ساری نوازشات بیان کر کے کیا کہتا ہے؟ ابھی تو جزاءً بما صبروا. اللہ اکبر. جزاءً بما صبروا. یہ ان کی جزا ہے، یہ ان کے روزے پر ہے. صبر واستعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر روزے کو صبر کہتے ہیں. مدد پکڑو کس سے؟ روزے سے. اور کس سے؟ نماز سے. تو خداوند متعال اس آیت میں جزاءً بما صبروا، یہ جزا ہے ان کے روزے کی. اچھا پھر ساتھ کہتا ہے اب وہ ہم تھا نا، اب ضمیر غائب کو فوراً ضمیر مخاطب. اتنی پیاری لگی ہے یہ بات. ان ھذا کان لکم جزاء. اے اہل بیت یہ تو تمہارے لیے تھوڑی سی جزا ہے. خدایا تو نے ساری کی ساری نوازشات بیان کر دی، اور پھر یہ کانا لکم جزاء، یہ تنوین تقلیل کے ساتھ، یہ تو تمہاری تھوڑی سی جزا ہے. بھائی عالم ہے اس اللہ کے پاس، اس عادل اللہ نے کوئی عمل ہو اور اس کی پوری جزا نہ دے، یہ ہو سکتا ہے؟ لیکن عمل اتنا بڑا ہے، بلند ہے. یہ تو نہ ھذا
روزوں کی جزا ہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اب ہمارا خزانہ ہی خالی ہو گیا. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. یہ تو تو نے ان کو یتیم اور مسکین اور مسیح کا کھانا کھلایا ہے نا, یہ تو تمہارا کام ہے, تمہاری کوشش ہے. اللہ تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے. زبان انسانی اس اخلاص عمل کو بیان کرنے سے قاصر ہے. جزاء بما صبروا وان هذا كان لكم جزاء. اور کیا بچار میں کیا تیسرے دن کے بعد کیا بھوک ختم ہو گئی تھی؟ چوتھا دن بھی شامل تھا. اب امیر المومنین کھانا لائیں گے تب اہل بیت کے گھر میں کھانا آئے گا نا. پہلے چوتھا دن بھی ان 3 دنوں کے اندر یہ چوتھا دن بھی شامل ہے. اب حدیث ہے, اہل سنت سے حدیث ہے, ہمارے منابع سے بھی حدیث ہے. پیغمبر ان 3 دنوں میں, جبکہ ہر روز چکر لگاتے تھے جناب سیدہ کے گھر, ان 3 دنوں میں گھر میں نہیں آئے. جیسے وحی نازل ہوئی کہ یہ عمل اپنے عروج کو پہنچے, اپنی عظمت کو پہنچے. تیسرے دن آئے یا چوتھے دن آئے. اب صورتحال کیا ہے؟ اب راوی کے الفاظ ہیں, اب پیغمبر کی برخورد ہے. اب راوی کہتا ہے کہ جب پیغمبر وارد ہوئے تو آگے کہتے ہیں, آگے چہرے دیکھیں اور آگے کہتے ہیں یہ کیا حالت ہے. اب بچے جب کھڑے ہوئے تو بچوں کی حالت یہ تھی, یہ جو چوزا بچہ نہیں ہوتا, چوزا بچہ چھوٹا سا چوزا, مرغ کا چوزا, جب یہ پیدا ہو کے کھڑا ہو تو پاؤں اس کا کیسے لرز رہا. یہ میرے الفاظ حدیث ہے. کہتے ایسے لرز رہے تھے حسنین کے پاؤں, ایسے لرز رہے تھے پاؤں. اور چوتھا دن بھی اس بھوک کے ساتھ شامل ہے. ہم میں سے کوئی ہوتا نا تو امیر المومنین پیغمبر نے فرمایا کہ یا امیر یہ کیا حال بنا دیا ہے. یہ نہیں کہا امیر المومنین نے میں نے یہ کر دیا اور میں نے وہ کر دیا اور میں نے وہ کر دیا. کیا کہا؟ اللہ اکبر. اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. اس جملے کی عمق میں وہ پہنچے گا کہ جس کے قلب میں ادھر دل دھڑکتا ہے, یہ سمجھے گا وہ عمل کتنا بڑا عمل کیا ہے. چوتھے دن کی بھوک بھی ہے, پیغمبر آئے ہیں اور آ کے پوچھ رہے ہیں یا علی یہ کیا اپنا حال کر دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے, صرف یہ کہا اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. اس اخلاص کو آپ سمجھ پائیں؟ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. نہیں بتا. اچھا نہ آپ نہ بتائیں. جبرائیل 20 سے 30 آیات سورہ دہر کو تو نہ بتا ہے علی, اللہ تیری شان بتاتا ہے اور قرآن کی صورت میں پوری امت کو بتلاتا ہے. صلوات پڑھے پر محمد و جتنی بھی آیات قرآنی ہیں, جتنی بھی آپ آیات تطہیر لے لیں, باقی آیات دیکھ لیں, ان سب میں پیغمبر بھی شامل ہے. لیکن یہ وہ آیت ہے کہ جس کی شان نزول میں پیغمبر شامل نہیں ہے. اور کیا کیا جائے اپنے دوستوں کا, اپنے ہمسایوں کا, اپنے یہ قریبیوں کا, کہ وہ اس سورہ دہر کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ یہ مکی ہے. ابھی بھی آپ کو وہ قرآن مل جائے کہ جس پر لکھا ہوگا کہ یہ مدنی ہے, یہ آیت مدنی ہے, آیات مدنی ہے. امیر المومنین کے کسی نہ کسی طریقے سے اور اہل بیت اور جناب سیدہ کی جو ہے نا وہ فضائل کو چھپانے کے لیے پورا زور لگا دیتے ہیں. کیا چھپ نہیں؟ آپ کسی اور پر اس آیت کے شان نزول کو کسی اور کے اوپر اصلاً آپ صادق بھی کر سکتے ہیں, اس اخلاص کو کسی اور سے آپ تصور بھی کر سکتے ہیں. اور پھر اب آپ دیکھیں جناب سیدہ اور جناب سیدہ کے مقام کو, اس میں تو سب شامل ہے لیکن جناب سیدہ کی خاص کہ پیغمبر حالت احتضار میں, امیر المومنین کی گود میں ان کا سر ہے اور جان گنی کی حالت میں ہے, بے ہوشی کی حالت میں ہے. جناب سیدہ ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, رو رہی ہے. اس دوران دروازے پہ دستک ہوتی ہے. دستک ہوتی ہے ایک دفعہ. جناب سیدہ فرماتی ہیں میرے والد آرام کر رہے ہیں.
اس وقت چلے جاؤ، بعد میں آنا۔ دوبارہ دستک ہوتی ہے، دوبارہ جواب یہی دیتے، تیسری دفعہ دستک ہوتی ہے تو مہیب ایک آواز ہوتی ہے، سخت ایک آواز ہوتی ہے، تو جناب سیدہ دوبارہ یہی جواب دیتی ہے، لیکن اس مہیب آواز کی وجہ سے نا پیغمبر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر مخاطب کرے کہتے ہیں فاطمہ پتہ ہے کون ہے وہ دروازے پر وہ ہے کہ جو جب کسی اس سے گزرتا ہے نا آبادیوں سے، ساری کی ساری آبادیوں کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے، اس کو اجازت دو وہ گھر میں وارد ہو۔ اسرائیل بھی جب وارد ہوتا ہے نا در فاطمہ میں تو اجازت لے کر آتا ہے، یہ مقام در فاطمہ ہے۔ لیکن بعد از وفات پیغمبر 75 دن گزرے یا دوسری حدیث میں 90 دن گزرے، اسی در کے دیوار کے درمیان فاطمہ کو مسل در و دیوار کے درمیان فاطمہ، کسی نے لحاظ نہیں کیا۔ فاطمہ حق لینے کے لیے دربار میں گئی تو فاطمہ کہ جو کہ سورہ مباہلہ کی شان نزول میں موجود ہے، جس کی اولاد کی گواہی اور سچائی خدا دیتا ہے، اس سے کہتے ہیں گواہ لے کر آؤ۔ گواہ کے طور پر حسن اور حسین کو پیش کیا، حسن اور حسین کی گواہی کو رد کیا اس نے، حسن اور حسین کی سچائی کو رد کیا۔ اور فاطمہ جب پسند دی گئی ہے نا، اس پھر بھی ایک انچ کے لیے بھی ولایت کی جو ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹی دفاع کے لیے، امیر المومنین کی دفاع کے لیے پیچھے نہیں ہٹی۔ لیکن یہ جملہ ہے یہاں پر اور جو نقل کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام، فما زال بعد ابیہا معصبۃ الراس، پیغمبر کی وفات کے بعد ہر وقت سر بنا رہتا تھا، منحددۃ الرکن، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، محترقۃ القلب، دل جلا ہوا تھا، باقیۃ العین، آنکھوں سے ہر وقت بکا کرتی رہتی تھی، ناہلۃ الجسم، جسم کھلا جا رہا تھا، حتی صارت کالخیال۔ دوستو میں اس جملے کا ترجمہ جب میں خود کر رہا تھا نا تو میں اونچی اونچی آواز میں رات کو رونے لگ پڑا، حتی صارت، یہ 18 سال کی ایک خاتون، 18 سال کی خاتون کیا ہو گیا تھا کہ یہ آیہ حدیث سے کہتی ہے حتی صارت کالخیال، فاطمہ بعد از وفات پیغمبر کے ایک سائے کی طرح ہو گیا، جسم بھول گیا تھا، جسم بھول گیا تھا، حتی صارت، یعنی شبح کی طرح ہو گیا۔ یہ فاطمہ کی صورتحال تھی، اور فاطمہ نے، اور جب امیر المومنین کو بھی جناب فاطمہ کو جب پتہ چلا امیر المومنین کو وفات کا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی وفات کا پتہ چلا تو کہاں پر تھے؟ امیر المومنین مسجد میں تھے، سب نقل کرتے امیر المومنین مسجد میں تھے، حسنین بھاگتے ہوئے آئے، بتلایا یا بدر گرامی والدہ وفات پا رہی ہے۔ جب یہ خبر سنی وہ علی جو احد میں اتنے اس کو زخم آئے کہ جگہ جگہ سے جسم سوراخ ہو گیا اور دھاگے کے ذریعے سے باندھا جاتا تھا جسم کو، لیکن علی نے اس وقت بھی شکایت نہیں کی، لیکن فاطمہ کی جب خبر سنی نا تو علی منہ کے بل زمین پر گرے، علی منہ کے بل زمین پر گرے اور پھر یہ جملہ بنایا، یا بنت محمد، اے پیغمبر کی بیٹی، یہاں پر ایک جملہ ہے، فاطمہ نے ابھی قبل وفات کے ایک واقعہ سناؤں اور پھر دوبارہ یہ وفات کو پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک ایسا وقت تھا جناب فاطمہ انتہائی حالت حزن میں تھی، تو امیر المومنین کو کہا کہ وہ پیراہن جو بابا نے عنایت کیا تھا، یا امیر المومنین وہ پیراہن میرے لیے لائیے، مجھے بابا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ امیر المومنین وہ پیراہن لے کر آئے، سنگا تو پیغمبر کی خوشبو آئی، جب پیغمبر کی خوشبو آئی نا تو غش کھا کے گری، غش کھا کے گری، اٹھی اور یہ جملے بولے کیا؟ ماذا ان من شم تربت احمد اللہ یشم مدى الزمان غوالیا، کیا ہو سکتا ہے اس کو تم کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جس نے محمد کی مٹی کو سونگ لیا نا تو اس سے بعد جتنے بھی بڑی بڑی خوشبو اس کو سنگھاؤ گے اس پر کوئی
लयालिया, अगर वो दिनों पर चाहे दिनों पर फादिल होती तो वो स्याह रातों में तब्दील हो जाती। फातिमा गमगीन थे शिद्दत की वजह से। अब यहाँ पर ये कहते हैं अमीरुल मोमिनीन उसी पीराहन को, जो ये पीराहन था, इसी पीराहन को लाए, उस पीराहन में जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को कफन दिया। अब कफन देने के बाद जब आखिरी चादर बांधने लगे तो ये मैं अल्लामा मजलिसी से नकल कर रहा हूँ, बाकियों ने भी हुज़्न में उसने वो भी बयान किया है, बाकियों ने भी सिर्फ बयान किया है। हदीस सही है जो मेरे नजदीक दुरुस्त है, मैं बीमार हुआ इससे मैं बड़ा एहतियात से जो नाम बोलता हूँ। तो वहाँ पर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अमीरुल मोमिनीन यहाँ पर रावी हैं और फरमाते हैं कि जब मैं आखिरी बंद करने लगा ना तो मैंने कहा या ज़ैनब व या उम्म कुलसूम व या हसन व या हुसैन, ऐ ज़ैनब, ऐ उम्म कुलसूम, ऐ हसन, ऐ हुसैन, हलूम आओ तज़व्वजू मिन उम्मिकुम, अपनी माँ से एक मुलाकात करें। हाज़ल लिक़ा व फ़िराक़ अल जन्ना, अब ये अब आखिरी मुलाकात है, फिर मुलाकात जन्नत में होगी। अब अमीरुल मोमिनीन क्या जुमले हैं, जरा गौर दिल पे हाथ रख के ये सुनिएगा। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं बच्चे आगे आए, आके उन्होंने अपनी माँ के साथ मुलाकात की। अमीरुल मोमिनीन के यहाँ जुमले हैं उशहदुल्लाह, और से सुनिएगा उशहदुल्लाह, मैं अल्लाह को गवाह कैसे कहता हूँ, अल्लाह के फातिमा हन्नत रोई मुअल्लत बुका किया वो मद्दत यदैहा, अपने दोनों हाथों को खोल दिया, वो जम्मत हुमाला सदरहा, दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाया, दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाया, दोनों हाथ में गिरा दिया और दोनों बच्चों को सीने से लगाया। इस आपके हाथ में युनादी, इस दौरान अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि हातिफ की आवाज आई, या अबुल हसन, ए अबुल हसन, ए अबुल हसन, बच्चों को मां से जुदा कर ले, इसने जमीन और आसमान के तुम्हारे लायका तुम बच्चों ने रुला दिया। ये है फातिमा, ये है फातिमा कि अपने मोजज़ात हैं, कब उस वक्त भी मोजज़ात का इज़हार है जब इस दुनिया से जा रही है। और एक आखिरी हदीस आपने बोल लिया, लेकिन मैंने तो बायोग्राफी बयान करनी है ना, इस बताना है कहां से फातिमा, कैसे रही फातिमा और कैसे होगी फातिमा। कहते हैं महशर जब बर्पा होगा ना, जब महशर का दिन आएगा तो यहाँ पर खसाइसुल हुसैनिया में मरहूम शेख जाफर शुश्तरी नकल करते हैं 5-6 हदीसों को इकट्ठे मिला के एक पूरा का पूरा एक मरहूमा बयान करते हैं कि कैसे फातिमा का वुरूद होगा। हदीसें मुख्तलिफ थी, उन्होंने एक दूसरे के अंदर लगा के एक तरतीब बयान की है शेख जाफर शुश्तरी ने। कहते जब फातिमा कब्र से निकलेगी ना तो उस वक्त उनके इस्तिक़बाल के लिए 12,000 हुरैन सामने आएंगे, फिर जनाब खदीजा आएगी 70,000 मलाइका के साथ, और फिर जनाब आसिया आएगी, फिर जनाब मरियम उनकी मुलाकात करेगी। फातिमा बैठेगी एक नाका पर, उस नाका के बाग को पकड़ा होगा जिब्राइल ने, और जिब्राइल लेकर उसको आगे चल रहा होगा, और जिब्राइल बुलंद आवाज से कहेंगे या माशरल खलाइक, ए माशरल खलाइक, यानी कौन है अव्वलीन और आखिरीन महशर में जो है उन सबको मुखातब करके हज़रत जिब्राइल कहेंगे या माशरल खलाइक, ए सारे खिलकत वालों नक्किसू रुऊसकुम वग़ज़ू अबसारकुम, अपने सर नीचे कर लो, अपनी आंखें नीचे कर लो। फातिमा की सवारी गुजर रही, फातिमा की सवारी गुजर रही है, कहते सर अपने सर नीचे कर लेंगे, फातिमा गुजरेंगी, अल्लाह के हुजूर में हाजिर होगी। मैं कुछ ध्यान से छोड़ देता हूँ, आगे से बयान करता हूँ। जब आएगी ना तो सबसे पहले आकर खुदा अपने उतार के हुजूर में कहेंगी या रब्बा, ए मेरे रब, शिआती शिआती, मेरे मानने वाले, मेरे मानने वाले। खुदा कहेगा फातिमा तेरी सारी दुआएं कबूल है, फातिमा मगर भी तुम्हें याद कर रही है, उस आलम में याद करेंगी, और फिर कहेंगी या खुदाया मेरे फर्जंद हसन और हुसैन को मेरे सामने लाया जाए, हुसैन को सामने लाया जाएगा, सर हुसैन कटा हुआ होगा, सर से खून बह रहा होगा, फातिमा कहेंगी अपने आप को नाका से गिरा देंगी,
فریاد کرے گی. فاطمہ تیرے حسین کے قاتلوں کو میں بدترین جہنم میں جگہ دوں گا. حسین کے قاتلوں کو بدترین جگہ عنایت کی جائے گی. پھر فاطمہ اپنے ماننے والوں کو, اپنے نفقت ماننے والوں کو, اپنے ماننے والوں کے بھی ماننے والوں کو, ان کے بھی محبت کرنے والوں کو بھی ساتھ لے کر بہشت میں وارد. فاطمہ بہشت میں وارد ہوگی. یہ ہے فاطمہ. فاطمہ محض رحمت ہی رحمت ہے. رحمت رسول رحمت کی رحمت بیٹی. آج بھی اس کی رحمت ہر طرف ہے. آج بھی اس کی وہ رحمت. آج بھی میں تمہیں کہتا ہوں یقین کیجئے, آج اگر آپ بیٹھے ہیں جناب زہرا سلام اللہ, حسن اور حسین کی زندگی سے زیادہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو پڑھ کر کہ لوگ کافی حد تک تشیع کی طرف راغب ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تعجب کرتے ہیں کیا ہو گیا تھا بعد از وفات پیغمبر کہ رسول کی نوجوان بیٹی صرف 75 دن زندہ رہی, صرف 90 دن زندہ رہی. کیا ہو گیا تھا؟ یہ تعجب ہے. خدا متعال آپ سب کو اہل بیت کے مودت کرنے والوں میں سے قرار دے. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب حال فرمائے. السلام علیکم.